जब मैं पहली लाश की तरफ गई, उसकी आंखें भी निकाली गई थी, उसके चेहरे पे दाग थे, उसके दांत भी निकाले गए थे। ये चेहरा है उनका जो लापता है। मना हवे कोड़ सी खफा मेरा जेदा मेरा जबरी गुमशुदगियों का मैं तकरीबन 5 साल बाद उनके कब्रिस्तान गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि खुद को कि अब वो अजियत में भी नहीं है। मावराए अदालत कत्ल का रश में मैं अपने अब्बू को ढूंढती हूँ, मैं हर बंदे का चेहरा देखती हूँ, लेकिन आज तक मेरे अब्बू नहीं मिले। और उस जंग का जो अपने प्यारों की वापसी के लिए जारी है। ये कहानी बलोच ख़ानदानों की उन ख़वातीन की है जो 3 नस्लों से अपने प्यारों की तलाश में सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की ज़मीन दुख और इंतज़ार की कहानियों से भरी है। ये उन ख़वातीन की कहानियाँ हैं जो अपने ख़ानदान के लापता अफराद का नामो निशान ढूंढती हैं या हस्पतालों के मुर्दा खानों में उनकी मसख शुदा लाशें। ये ख़वातीन लापता अफराद की तलाश में कभी अलामती कब्रों तक पहुंचती हैं तो कभी सूबे भर की गलियों में एहतजाज करती हैं। या अल्लाह इन्हीं में एक 70 साला जन्नत बीबी हैं। उनके मुताबिक उनके बेटे 2012 में मुबैना जबरी गुमशुदगी का निशाना बने। 12 साल से उनकी ज़िंदगी एहतजाज और दुआओं के बीच गुजर रही है। ये दुआ जमी साल नी असुल्ला पतई गारे बरकमा होटला जुटई दो मर्द सान इस पजिया यके निसिए आपली रहा यके तकिया हर दो जुर्त गसी सामी रोटा आमर गड़सवास का मई बच गारे असुल्ला पतई मना मालूम नेसनी 12 साल भी सही मग गुड़सा माँ इस्लामाबाद सगा माँ धकवाड़ सगा माँ लटवाड़ सगा माँ सुरतार सगा माँ बली खुंडा चर सगा गड़ता ओ मात सगा अंदा बना हिची मालूम नहीं सी गड़ता ओ गद माँ रोवाड़ सगा जिमा हिची मालूम नहीं सगा बस ऐसे ना करे बस ऐसी चे गुस्सा होती चे तंदका में दर्द वाड़ सगा मतदरिया सगा मसराबाद सगा मरोवाड़ सगा मगर तो मैं सुंगार सगा मरा पवे बैल हमें दक हमें बैल हमें कुटनी। बलूचिस्तान में शोरश पाकिस्तान के क़याम से पहले से जारी है। ताहम इंसर्जेंसी की मौजूदा लहर 1948 में उस वक्त शुरू हुई जब मुतअद्दिद बलोच सरदारों ने सूबे की पाकिस्तान के साथ इल्हाक की मुखालफत की। ये इब्तदाई मुखालफत बलोच अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान बदएतमादी की बुनियाद बन गई जो आज तक दोनों तरफ से जारी है। सब कुछ खत्म हो गया।
سائرہ بلوچ صرف 13 سال کی تھیں جب ان کے بھائی اور بہنوئی کو سیکیورٹی اداروں نے تحویل میں لے لیا۔ 31 اگست کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنی کلاس میں فرسٹ آئی تھی اور بھائی پکنک پہ گیا ہوا تھا، تو ہم انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا اور میں اسے اپنا رزلٹ کارڈ دکھاؤں گی۔ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوگا، اور اس دن میرے بھائیوں کے نمبرز بھی بند تھے۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ 1 سپٹمبر کو ہمیں پتہ چلا، ان کی تصویریں ہم نے دیکھی تشدد زدہ، اور ریاستی اداروں کی جانب سے سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ ہم نے اتنے دہشت گرد پکڑے ہیں، وہ افغانستان جا رہے تھے اور ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں کی تصویریں ہم نے تب دیکھی اور ہم بالکل حیران ہو گئے، کیونکہ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم تھا، پولیس میں تھا۔ سب سے پہلے تو میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس پر اتنا زیادہ تشدد ہوا تھا۔ ہم نے اپنی والدہ کو 4 مہینوں تک وہ تصویر ہی نہیں دکھائے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بلوچ قوم پرست گروہ پاکستانی ریاست سے سوال کرتے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچ عوام کو اقتصادی طور پر پسماندہ رکھا گیا ہے، انہیں سیاسی طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے اور بلوچستان کے قدرتی وسائل کا فائدہ مقامی آبادی کو نہیں ملتا۔ بلوچستان میں شورش 2000 کی دہائی میں شدت اختیار کر گئی، خاص طور پر 2006 میں جب بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کو ایک فوجی آپریشن میں ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد بلوچستان میں جہاں ریاست مخالف احتجاج کے ساتھ شدت پسندوں کی مسلح سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، وہیں ان کے خلاف حکومتی کارروائیوں اور جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ آج سے پورے 10 سال پہلے یہ وہ جگہ ہے جہاں اجتماعی قبریں ملیں۔ ان میں لاپتہ افراد کی لاشیں تھیں۔ یہ لاشیں اس قدر ڈسفگر ہو چکی تھیں کہ ان میں سے بیشتر کی شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ یہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں اپنی نوعیت کا پہلا ایسا خوفناک واقعہ تھا جس نے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان فیملیز کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا جو کئی سالوں سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ اس ڈسکوری کے بعد ان میں سے چند ایک کو ان کے سوالوں کا جواب مل گیا، لیکن باقی سب کے سوال کئی گنا بڑھ گئے۔ فرام دا اسٹارٹنگ 2011 ٹل 2017 میں میری زندگی کے نائٹ میئرز ٹارچر ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے والد کی لاش 3 سال کی مبینہ جبری گمشدگی کے بعد ملی۔ 2011 میں ہم لوگ گھر میں تھے، میں اسکول سے واپس آئی تھی، فون کال آیا کہ لاش ملی ہے اتھل سے۔ تو مجھے یاد ہے اس دوران ہم سب رو رہے تھے، گھر میں مرد عورت ہم سب رو رہے تھے، ہم سجدے میں تھے کہ یہ بات جھوٹ نکلے، یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ نکلے۔ جب میرے والد کی لاش آئی تھی، وہی کپڑے، وہی سفید جوڑا جو پھٹا ہوا تھا، آدھی قمیض پھٹی ہوئی تھی، اسی حالت میں اس کی لاش پھینکی گئی۔ پاؤں میں ایک جوتا تھا، دوسرے میں نہیں تھا۔ بہت تکلیف تھا، بہت تکلیف تھا۔ وہ رات ایسی تھی، شاید اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ اس کی صبح کبھی نہ ہو۔ اسی دوران ہی میرے والد کے ساتھ میری بھی ڈیتھ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں کئی مسلح علیحدگی پسند تنظیمیں بھی کام کر رہی تھیں، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے بلوچ قوم پرست گروہوں اور حکومت کے درمیان اس شورش اور محرومی کے احساس کو استعمال کیا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ پاکستان کی ریاست یہ الزام بھی لگاتی ہے کہ ان مسلح علیحدگی پسند تنظیموں کو بیرون ملک سے مدد بھی حاصل ہے۔ ان میں بلوچ لبریشن آرمی جیسے گروپس شامل ہیں جنہیں پاکستان اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈالا ہے۔
لیکن ریاست اور ان مسلح علیحدگی پسند تنظیموں کے درمیان جاری اس لڑائی کی ایک بڑی قیمت ان خواتین کو دینی پڑی جنہیں اب گھروں سے باہر نکلنا تھا۔ 2009 سے لے کر 2011 تک ہمارے چکرے پریس کلب سے زیادہ ہاسپٹلس میں ہوتے تھے، مردہ خانوں میں ہم جاتے تھے لاش آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ ہمیں کہا گیا کہ اسپتال میں کچھ لاشیں پڑی ہیں تو آپ لوگ جا کے اپنے بھائیوں کو وہاں پہ دیکھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم وہ لاشیں دیکھنے گئے تو جب میں پہلی لاش کی طرف گئی اس کی آنکھیں بھی نکالی گئی تھی، اس کے چہرے پہ داغ تھے، اس کے دانت بھی نکالے گئے تھے، اس کے سینے پہ داغ، ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے، پیر وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس لاش کو دیکھنے کے بعد میں کسی دوسرے لاش کو دیکھ بھی نہیں پائی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 3 دنوں تک میں سو نہیں پا رہی تھی، میں جب بھی آنکھیں بند کر رہی تھی وہ لاش میرے سامنے آتی۔ عجیب سی چیزوں پہ یقین رکھنے لگی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ ایک تعویذ اٹھاؤ، اس کو درخت پہ لٹکاؤ، اور جتنا وہ تعویذ ہلے گی ہوا کے جھونکے سے اتنا ہی وہ جو لوگ تمہارے والد کو لے کر گئے ان کے دل میں رحم آ جائے گا۔ باجی گررواں باجی پھالا جن گئے قرآن باد سے گئے وہ دا نسی دا دسا چر رہے ہیں ماں پھالا وہ دا یہ ہفتہ روز برواں ہوئی پھالا جن سے بچ زندہ ہیں اللہ کاری ایسا تعویذات دیاں ادا وہ پایا دس گاں گرسی بچی زندہ ہیں اللہ کاری سی اور تو میں بس ادا میں ککڑ کنتی ادا بانگو ہے مزاح تعویذ داسی سی شیابر گٹا بندی نکتے بچہ لاڑتا گڑا ہیاں خوش ہماں بنگوت بسی ادرشکات بسیاں او مارتا نمیتی بس نہیں چوکنا۔ آج بھی چھوٹی سی آہٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ دروازے کی طرف جاتے ہیں کہ شاید اس اندھیری رات میں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں تقریباً 5 سال بعد ان کے قبرستان گئی، یہ یقین دلانے کے لیے کہ خود کو کہ اب وہ اذیت میں بھی نہیں ہے، اور میں نے کوشش کی کہ جو مٹی کا ڈیر ہے اس کو میں گلے لگا سکوں اور شاید وہ احساس مجھے آ سکے، لیکن نہیں آیا۔ اور وہ احساس اب بھی ہے کہ کس طرح انہیں ٹارچر کر کے مارا گیا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تم پڑھو، تمہیں پڑھنا ہے، میں میٹرک کے بعد تمہیں کوئٹہ بھیجوں گا پڑھائی کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جب پہلی دفعہ میں کوئٹہ جاؤں گی تو اسی بھائی کی تصویر ہوگی میرے ہاتھ میں، اور میں کسی یونیورسٹی اور کالج نہیں جاؤں گی، میں کیمپ کے سامنے جاؤں گی سڑک پر بیٹھنے۔ میری جو کاپیاں ہوتی تھی وہ 2 کے حساب سے میری والدہ لیتی تھی، پہلے 2 کاپیز پھر 1 مہینے بعد 2 کاپیز پھر 2 مہینے بعد پھر 2 کاپیز، تو میرا ہوم ورک جو ہے نا وہ مجھ پر برڈن ہو جاتا تھا۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ شاید ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے سروائیو کیا اس چیز کو۔ اگر سو انداز کو کب سو وہاں ہوئی ہٹا گوہر کا پنڈ کا لوٹ کا ہوئی برا کب سیاں خس من کا چودن گوشی میرا گاں یہ ڈکی ہے نظر یہ موا مروا ہے کا دشکنی جرانا کہ ہم یہ نشار رو ہمارا اندر پتڑی تھی کس نہیں اللہ سب ہمارا کس نہیں۔ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم تھا اور وہ ہمارے گھر کا سرمایہ ہے، اور اس کے لاپتہ ہونے سے ہماری پوری زندگی بدل گئی، ہماری پڑھائی، ہمارے خواہشات، ایک نارمل سی زندگی تھی وہ ایک تکلیف بھری زندگی میں بدل گئی، ایک نہ ختم ہونے والا انتظار۔ یہ جو جنگ ہے اس میں جو جینڈر کاسٹ ہے، جس طرح جو فیمیلز جو برڈن برداشت کر رہی ہے، اس کا مجھے سب سے زیادہ احساس اس لیے کیونکہ میں نے اس اینگل کو دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے میری میڈیکل کی اسٹڈیز کے دوران میری والدہ نے فرسٹ ایئر کی فیس دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیے، سیکنڈ ایئر کی فیس دینے کے لیے جو گھر میں جیولری تھی وہ بیچنا پڑا۔ آج بھی اپنے اسکول جاتی ہوں، اپنے کالج کی کینٹین میں جاتی ہوں، ان چیزوں کو آرڈر کرتی ہوں جو میں نے کالج لائف میں آرڈر نہیں کر سکتی تھی۔ دیٹ واز دا ٹراما۔ اور آج بھی میں جب ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں تو وہ ڈپریشن کی گولیاں لکھتی ہیں میرے،
डॉक्टर ने मुझे कहा तुम इस छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा क्यों सोचती हो। देयर इज नो क्लोज एंडिंग। ये जो एक दरिंदगी इन्होंने फैलाई हुई है ना, लाशें फेंकना, दे से दैट इट विल क्लोज, ये ख़त्म कर देगा सारी चीज़ें। इनको ये नहीं पता है कि ये उसको इतने बड़े लेवल से ओपन कर रहा है कि आपकी सोच भी नहीं है। बलूचिस्तान में मुबैना जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला आलमी इदारों की मजम्मत और तहकीकाती कमीशन बनाए जाने के बावजूद नहीं रुक सका। गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के मुताबिक उनके पास 2004 से अब तक बलूचिस्तान में तकरीबन 7,000 अफराद के केसेस रजिस्टर्ड हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कायम कमीशन की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 2011 से दिसंबर 2024 तक 2800 से ज़ायद लापता अफराद के मुकदमात सामने आए और अब सिर्फ 420 केसेस हल होना बाकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत सूबे में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात को बार बार मुस्तरद करती रही है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का ये दावा भी है कि मिसिंग पर्सनस में शामिल कई अफराद ने मुसल्लह अलहदगी पसंद ग्रोहों या अस्करियत पसंद तंजीमों में शमूलियत इख्तियार कर ली है या वह सूबा छोड़कर जा चुके हैं। हुकाम ये भी कहते हैं कि सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल ये तकाजा करती है कि एक फौरी और मौसर एक्शन लिया जाए। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि मिसिंग पर्सन कोई इशू नहीं है, ना मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मिसिंग पर्सन कोई एक भी हो तो वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक इतना मुनज़्ज़म अंदाज से स्टेट के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा किया गया मिसिंग पर्सनस का, और बलूचिस्तान के बच्चे बच्चे के कान में डाला गया कि ये मिसिंग पर्सनस, और बहुत हद तक उसको किया गया। अब ये क्योंकि एक डाइसी सब्जेक्ट है, सेल्फ डिसअपीयरेंसेस हैं यहाँ पर, फिर ये कौन आइडेंटिफाई करेगा या ये कौन करेगा कि किसने किसको मिसिंग किया है। ये तो अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मैं कैसे ये इस्टेब्लिश कर लूँगा कि फ़लाना शख्स मिसिंग हुआ और इसको मिसिंग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है या हमारी पुलिस ने किया है या हमारी FC ने किया है या मैंने किया या आपने किया है। तो इसके लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए देयर इज़ अ मेथड। देखें, वंस अगेन आई से आई एम नॉट जस्टिफाइंग, प्लीज़ टेल मी कि क्या ये रीजन में सिर्फ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस है? रीजन में क्या पंजाब में नहीं है, क्या KP में नहीं है, क्या इंडिया में नहीं है, क्या US में नहीं है, क्या दुबई में नहीं है? I understand when you say कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन जो आर्गूमेंट दे रहे हैं अगर कहीं और हैं भी तो इट डजंट मीन कि आपके सूबे में होने चाहिए। अगर बलूचिस्तान हुकूमत जेन्युइनली चाहती है कि ये मसला हल हो तो इसमें जो जेन्युइन केसेस हैं आप उनकी इंक्वायरीज क्यों नहीं करते, आप उनको हल क्यों नहीं करते? स्टेट ने देखें यही चीज़ें सामने रखते हुए, गवर्नमेंट्स ने यही चीज़ें, जिस तरह आपने कहा पुलिस पे FIR नहीं होती, देयर इज़ अ कमीशन कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के लिए एक कमीशन बनाई गई है, और फिर UN ने भी कुछ क्राइटेरिया दिए इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का। वो कमीशन पिछले 10-15 साल से काम करे और मैंने आपको कहा 80% केसेस, दिस इज़ अ गुड रिजल्ट। Second, I request you, please, go and meet some mothers of those who has been kidnapped by these Fararis. बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि बहुत सारी ऐसी माएँ भी हैं जिनको ये पता है कि उनके बेटे गुम हैं, लेकिन वो गए हुए हैं फरारी कैंप्स में। इन सारी लड़ाई को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको प्रोपेगेंडा टूल बनाकर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जेन्युइन इशू है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट to resolve it through the commission which is already established by the state of Pakistan, by government of Pakistan. अदादो शुमार के इस खेल के बाहर वो ख़वातीन हैं जो अपने प्यारों की वापसी की जंग लड़ती ही चली आ रही हैं और उनकी क़यादत अब डॉक्टर महरंग बलोच के हाथ है। डॉक्टर महरंग बलोच ने मुबैना जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की बुनियाद रखी और इसके बाद 2023 में तुर्बत से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया।
اس مارچ میں خواتین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ہمارے لوگ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جینے دیا جائے، ہماری سرزمین ہمیں جینے دیا جائے، ہم سے جو جینے کے رائٹس ہم سے لے لیے گئے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ رائٹ ٹو سروائیو، رائٹ ٹو لیو۔ اس رائٹ ٹو لیو کے لیے مطلب ہمیں درپدر کی ٹوکریں نہیں کھانی پڑے، ہمارے وسائل کا حق ہمیں دیا جائے، انفورس ڈس اپیرنسز کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، جو وائلنس کے ذریعے بلوچستان کو رول کیا جا رہا ہے وہ ختم کیا جائے۔ بلوچستان میں اگر ادارے ہیں تو ان کو اختیار دہ بنایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی بھی ماں مجبوراً اپنے بچے کو اپنے زمین سے الگ نہ کرے، خود سے الگ نہ کرے، وہ زندگی جی سکے، ان کی زندگی کیمپوں میں نہ گزرے، ان کی زندگی دوسرے ملکوں میں نہ گزرے، ان کی زندگی درپدریوں میں نہ گزرے، ان کی زندگی ان کے خاندان والوں کے ساتھ گزرے۔ کیا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ ہمارے دل سے ڈر، وہ خوف ختم ہو چکی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو واپس لانا ہے، کیسے بھی کر کے واپس لانا ہے۔ تو وہ ڈر، وہ لڑکی ہونا، وہ سب اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیمپ شاید مسنگ پرسنز کی فیملیز کے لیے امید کا واحد مرکز ہے۔ 2009 میں کچھ ایکٹیوسٹس نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، لیکن آج سینکڑوں خواتین یہاں آتی ہیں اور اپنے گھر کے لاپتہ افراد کی واپسی کے لیے احتجاج کرتی ہیں۔ بلوچستان میں جاری یہ کانفلکٹ اب ان خواتین کی تیسری نسل تک پہنچ گیا ہے۔ جب میں 6-7 سال کی تھی نا تو میں نے اپنی امی سے پوچھا میرے ابو کدھر ہے، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ میں جب سے پیدا ہوئی میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے تو آتی ہے۔ 10 سالہ معصومہ کے والد اس وقت مبینہ جبری گمشدگی کا نشانہ بنے جب وہ صرف 3 ماہ کی تھیں، لیکن آج وہ بھی سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش میرے ابو بھی ہوتے ہیں، وہ ہوتے نہ میں اس زندگی میں ہوتی، نہ میری زندگی ایسے سڑکوں پر گزرتی اور نہ ہی میں سڑکوں پر آتی۔ مجھے اپنے ابو کے جو ہے نا سب سے اچھی اس کے آئیز دکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے آئیز میرے آئیز کی طرح۔ میں جب نا نیند سے اٹھتی ہوں تو اپنے ابو کی فوٹو دیکھتی ہوں، جب اسکول جاتی ہوں اس سے پہلے دیکھتی ہوں، اور جب کتاب نکالتی ہوں، جتنے بھی پیریڈ ہوتے ہیں تو اس میں نا بک نکالتی ہوں تو دیکھتی ہوں۔ وہ پریس کلب کے باہر آتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، میرے بیگ دو، میں آپ کو ایک چیز۔ اور جب وقت ملے اپنے والد کو وہ خط لکھتی ہیں جو آج تک بھیجے نہیں گئے۔ میں نے اپنے ابو کے لیے ایک خط لکھی، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ پیارے بابا جان، آپ کب آؤ گے؟ میں جب بھی کھانا کھاؤں یا پانی پیوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ بابا جان آپ کدھر ہو؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ آپ کے بنا مجھے نیند نہیں آتی۔ میں آپ سے ملوں، آپ کا چہرہ دیکھوں۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ پاکستان کے سب سے پیچیدہ اور غیر حل شدہ مسائل میں سے ایک ہے، جہاں نسل در نسل لوگ گمشدگیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ جنت بی بی، سائرہ بلوچ، معصومہ اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جیسی خواتین اپنے لاپتہ پیاروں کی تلاش میں احتجاج کر رہی ہیں۔ مسلسل تلاش کے باوجود ان کے دل میں امید ہے اس دن کی جب بلوچستان میں ان علامتی قبرستانوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔